یہ بتائیے، لگتا یوں ہے کہ پیپلز پارٹی نے اب مزاحمت کی سیاست ختم کر دی اور پیپلز پارٹی صرف اور صرف مفاہمت کی سیاست کرتی ہے، کیوں؟ مزاحمت کی سیاست کا بھی وقت ہے ہی نہیں، فی الحال وقت ہے ہی نہیں نہیں ہے فی الحال۔ آپ کو؟ ایک طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں آزادی اظہار پہ پابندی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب خود بہت ساری چیزوں کا اقرار کرتے ہیں، پھر وہ مزاحمت جب چیئرمین ہمارا اقرار، جب جو چیزیں کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں، تو وہ تو کہہ رہا ہے، جب چیئرمین کہہ رہا ہے تو پھر ختم ہو گئی بات، پھر آپ کا سوال مجھ سے بنتا ہی نہیں۔ نہیں، یہی تو میں پوچھ رہا ہوں نا کہ کیوں اب مزاحمت کی سیاست تو نہیں کر رہی نا وہ؟ کیوں نہیں کر رہی؟ جہاں مزاحمت کرنی ہوتی ہے پیپلز پارٹی کرتی ہے، کہاں مزاحمت کی پیپلز کہاں پارٹی نہیں نے؟ کی؟ آپ مجھے بتا دیں۔ آپ پیپلز پارٹی کی مزاحمت کی سیاست یہ اس وقت دیکھیں، انٹرنیٹ کی ایک صرف آیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب انٹرنیٹ سلو ہو گیا، اس پر وہ مزاحمت کرتے ہیں، اس کے علاوہ مزاحمت کہاں نظر آتی ہے؟ اس کے علاوہ کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے جس پہ ہم مزاحمت کریں۔ آپ کی سندھ میں حکومت ہے، پانی کا سب سے بڑا مسئلہ بنا حل ہو ہوا رہا ہے، حل ہو کہاں رہا حل ہو رہا ہے؟ حل ہو رہا 17 سال ہو گئے آپ کی حکومت کو۔ دیکھیں اب آپ کراچی میں وہ حل ہونے جا رہا ہے، ابھی ہو رہا ہے، کئی علاقوں میں پانی آ چکے ہیں، کئی علاقوں میں کام چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پانی کے مسئلے ختم نہیں ہوں گے، ختم ہوں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں ایسا کہتا تھا کہ ایم کیو ایم کے آنے کے بعد ایک کراچی کے حیدرآباد میں ہر جگہ شہری علاقوں میں ایک سیاسی خلا پیدا ہوا، اس سیاسی خلا کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جگہ تھی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ خلا پر نہیں کیا۔ جماعت اسلامی، پی ٹی آئی آ گئی، پاکستان پیپلز پارٹی غلطی کہاں کر رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو واقعی میں کراچی کے شہریوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ یہاں کی لیڈرشپ کے ساتھ جیسے آپ لوگوں کے ساتھ، نہ یہاں پر کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی میں جو نام آئے ہیں، جس میں رضا ہارون جیسے نام ہیں، انیس احمد ایڈوکیٹ جیسے نام ہیں، مزمل قریشی جیسے نام ہیں، سینٹرل میں آپ دیکھ لیں تو یہ بہت بڑے بڑے نام پیپلز پارٹی میں ایم کیو ایم سے ہی آئے ہیں، جو ان کے کئی عہدوں پہ ہیں، میں نے ایم پی ایز رہے ہیں، منسٹر رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی میں آئے۔ آپ یہ بولیں کہ خلا، تو وہ خلا پر ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے کون کہ کر نہیں رہا ہے؟ ہو رہی ہے، بالکل ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی؟ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، جب ہی پیپلز پارٹی میں آ رہے ہیں وہ۔ نہیں، پیپلز پارٹی تو اس وقت خلا پر کرے گی نا جو پیپلز پارٹی کے اپنے کارکنان ہیں، ان کو بھی تو کچھ سمجھے وہ۔ دیکھیں آپ یہ بولیں کہ میں اگر ایک بات کروں کہ اگر میں 83 سے کام کر رہا ہوں یا کوئی 77 سے کام کر رہا ہے، تو یہ ضروری تو نہیں ہے نا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ آپ مسلسل کنٹینیو آپ اپنی قربانیاں گنواتے ہوئے آپ عہدوں پہ آتے رہیں۔ آپ کی قربانیاں، میں سمجھتا ہوں ہماری جو قربانی ہے ہماری قیادت کے آگے ختم ہو جاتی ہیں۔ جو ہماری قیادت قربانی دے گئی وہ اپنی جانوں کو، اپنی جانیں دے گئی ہیں، اس کے آگے میری اور کسی اور کی قربانی کچھ نہیں رہتی، اس کے آگے ہماری قربانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ ہم نے جدوجہد کی ہے جمہوریت کے لیے، ہم نے جدوجہد عہدوں کے لیے نہیں کی، منسٹری کے لیے نہیں کی۔ اگر نئے چہرے پیپلز پارٹی میں آتے ہیں، اگر ان کو جگہ ملتی ہے تو بہت اچھی چیز ہے یہ۔ ہم سب اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ پیپلز پارٹی گرو ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی بڑھ رہی ہے شہر میں۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب رؤف ناگوری کو اگر جمعیت کے مسلح کارکن روک لیتے ہیں تو بے نظیر بھٹو خود متحرک ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ رؤف ناگوری کو اس جمعیت کے اس ٹولے سے نکالا جائے۔ آج رؤف ناگوری اگر بات کرتا ہے تو رؤف ناگوری کے لیے پیپلز پارٹی کی عادت کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ پیپلز پارٹی کی قیادت مجھے پتہ ہے پھر میرے لیے کھڑی ہوگی، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اگر بی بی کھڑی ہوئی تھی تو صرف رؤف ناگوری کے لیے نہیں کھڑی ہوئی تھی، وہ پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لیے کھڑی ہوئی تھی، اور صرف بی بی نہیں کھڑی ہوئی تھی، اس میں جماعت کے بھی ہائی لیول کے لوگ انوالو ہو گئے تھے۔ وہ چیزیں تو یہ تو ہوتی ہے ڈسکس، اگر ہم نیچے لیول پہ کوئی بھی طلبہ تنظیمیں اگر لڑائیاں ہوتی ہیں یا مسئلے ہوتے ہیں تو اعلیٰ قیادتوں کو انوالو ہونا پڑتا ہے، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ نئی چیز نہیں ہے؟ نہیں، نئی چیز تو ہے نا کہ بھائی رؤف ناگوری کے لیے اس وقت اگر آواز آتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ، اس زمانے میں تو سارے انٹرنیٹ ہے نہیں، واٹس ایپ گروپس ہیں نہیں، لیکن صبح سے شام تک ایک اطلاع جاتی ہے، بی بی اتنی فعال نظر آتی ہے اس وقت کہ جب ضیاء کی آمریت عروج پر ہے، جمعیت پر مکمل کنٹرول ہے، اس وقت رؤف ناگوری ایک ہیرو کے طور پر پیش ہوتا ہے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ خود تمام چیزیں دیکھتی ہیں، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بہت زیادہ قریب رہنے والا شخص جو کہ تمام معاملات سیکورٹی سے لے کر تمام چیزوں کو دیکھتے رہے، اور پھر ایک دم سے یہ ہوتا ہے کہ آپ باہر جاتے ہیں،
باہر جا کر واپس آتے ہیں اور اس کے باوجود بھی, اتنی قربانیوں کے باوجود بھی سن 2024 کے الیکشن میں رؤف ناگوری کو ٹکٹ نہیں ملتا. اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. جس شخص نے 30 سال ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر کہا کہ جناب پیپلز پارٹی جی بھٹو کا نعرہ لگایا, اور پھر ہوا یہ کہ اس کو صرف اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ مہاجر ہونے کی بنیاد پہ ٹکٹ نہیں ملا. سر دیکھیں, یہ مہاجر ہونے کا بات تو میں آپ کو پہلے کلیئر کر چکا ہوں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی میں تعصب بالکل بھی نہیں ہے, جس کی مثال میں آپ کو پہلے ہی دے چکا ہوں, نام گنوا چکا ہوں. جو موجود ہیں ابھی اس وقت بھی موجود ہیں ان کے بھی نام کو. جہاں تک رہی ٹکٹ کی بات, تو پارٹی پالیسی ہے پارٹی کا. پارٹی نے اگر مجھے نہیں دیا تو کوئی وجہ ہے, وجہ ہوگی بالکل, اس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں آج بھی اسی طرح پیپلز پارٹی میں ایکٹیو ہوں جس طرح میں 83 میں تھا, 84 میں تھا. تو میں بھٹوسٹ ہوں. میں سمجھ لیں کہ میں جب سے اسٹارٹ ہی بھٹو سے لیا, میرا اینڈ بھی بھٹو پہ ہی ہونا ہے. اینڈ بھی بھٹو پر ہی ہوگا. اینڈ بھی بھٹو. کبھی آفر ہوئی کہ ظاہر ہے ایم کیو ایم کا ایک عروج اور اس کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا ہے رؤف ناگوری, ایک بڑا وقت آپ کا رہا, تو آفر ہوا ایم کیو ایم کی طرف سے کہ جناب آ جائیے ہماری طرف, چھوڑیے یہاں, یہ تو وہ تو کہتے رہے کہ یہ مہاجروں کی جماعت نہیں ہے پیپلز پارٹی. شاید انہیں علم تھا کہ یہ آنے والے نہیں ہیں. آنے والے نہیں ہیں. اچھا, تو یہ ساری باتیں تو ظاہر اس کے ساتھ ساتھ, لیکن اگر پاکستان پیپلز پارٹی پر جو ابھی تک کی جو جڑ بنانے والی بات ہے کہ جناب وہ اتنا اسپیس ملا ہوا ہے اس کے پاس کہ ایم کیو ایم جیسی جماعت اس وقت موجود نہیں ہے. 77 کے بعد سے لے کر 78 کے بعد سے لے کر یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سب کچھ موجود ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپنا امیج نہیں بنا پا رہی کہ جناب کوئی بہت پاورفل امیج ہو کہ اس نے بہت سارا کام کر لیا ہے, بیانیہ اس کا بڑا بہت مضبوط ہو گیا ہے. ایسا کہیں نظر نہیں آتا ہے. ایسا نظر یوں نہیں آتا. شاید ہو سکتا ہے ہم یہ سوشل میڈیا پہ ہم تھوڑا کمزور ہوں, ہم اپنے کاموں کو شاید ویسا کیش نہیں کر پا رہے جیسا کیش کرنا چاہیے. جو ہمارے کام ہیں, جو ہمارے ترقیاتی کام ہیں, جو اس کو شاید ہم کیش نہیں کر پا رہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہوئے ہیں, کام ہو رہے ہیں, لیکن ہوں گے آئندہ انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں یہ چیزیں بھی. اور رہی کراچی کی بات, تو کراچی میں بڑھ رہی ہے پیپلز پارٹی. کہاں بڑھ رہی ہے؟ آبادی ضرور بڑھ رہی ہے, پیپلز پارٹی کراچی کہاں میں بڑھ رہی پیپلز ہے؟ پارٹی بڑھ رہی ہے, جس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں. UC 7 لیاقت آباد کی, جو کبھی زندگی میں ہم نے تصور نہیں کر سکتے تھے, وہ پیپلز پارٹی وہ نے تو ایک جیتی. زمانے میں عزیز میمن بھی جیت گئے تھے جب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا, وہ تو سب لوگ جیت گئے تھے. وہ تو آپ اس طرح سے جب سامنے مقابل ہی کوئی نہیں ہے تو کون کس سے لڑیں گے آپ؟ پی ٹی آئی کو آپ نے مار مار کے بند کر دیا, ایم کیو ایم کو آپ جو ہے وہ. دیکھیں, آپ اگر انیس بھائی اس زمانے کی بات کریں گے تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ ایم کیو ایم کیوں بنی تھی, ایم کیو ایم کس نے بنائی تھی. ایم کیو ایم بنی اس لیے تھی کہ پیپلز پارٹی کا شہری علاقوں سے زور توڑا جائے. تو وہ پیپلز پارٹی بیانیہ دیتی ہے نا. پیپلز پارٹی بیانیہ نہیں دیتی. اب میں نے آپ کو جو لوگوں کے نام لیے ہیں اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنے بڑے بڑے لوگ تھے ہمارے پاس, کتنے بڑے بڑے شہر کے پڑھے لکھے نامی لوگ تھے ہمارے پاس. اس کو ختم کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا. تو اگر اس وقت پہ اگر ہمارا صفایا کرنے کے لیے کیا, لیکن الحمدللہ پھر بھی لیکن اب تو کچھ نہیں ہے نا. بہت کچھ ہے. اب تو کوئی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کون ہے آپ کے مقابلے میں؟ اب اسٹیبلشمنٹ کے سب سے قریب سمجھے جانے والی پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے تمام سہولیات سندھ کی حکومت ان کے پاس, وفاق کو سہارا دینے والی پیپلز پارٹی, میئر ان کا, لیکن اس کے باوجود بھی ہم پیپلز سیاست پارٹی پہ یقین رکھتے ہیں, ہم بدماشی پہ پیپلز پارٹی یقین نہیں رکھتی. بدماشی کا تو ذکر ہی نہیں کر رہے ہم سیاست سے, اپنے کام سے, اپنے کاموں سے ہم لوگوں میں جانا چاہتے ہیں, لوگوں کو اپنا قریب لانا چاہتے ہیں. ہم بغیر کام کیے ہم آپ اس کی مثال آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں لے لیں. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں شاید آپ نے تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے الیکشن دیکھے ہوں گے جو اس دفعہ گزرے ہیں. اس سے پہلے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آپ نے کبھی ایسے الیکشن نہیں دیکھے ہوں گے. ہم نے 2018 میں بھی دیکھے تھے. ایسے الیکشن نہیں دیکھے ہوں گے جو اس دفعہ دیکھے ہیں. اس کی وجہ ادھر میکسیمم منیمم 1.8 بلین روپیز جو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں, جہاں ہمیں کبھی ہم کوئی سیٹ نہیں جیت سکے, وہ لگنے کے بعد اب آپ دیکھیں وہاں پہ ہمارے پاس UCs بھی ہیں, وہ چیزیں ہیں, اب وہ چینج آ رہا ہے.
کیونکہ ہم نے کام کیا، ہم کام کی بنیاد پہ لوگوں کے دل جیتنا چاہتے ہیں۔ کیا ان سے کام کیا؟ یہاں امیجنا روڈ آپ ایک دن بناتے ہیں، اگلے دن اگڑ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کون سا پیسہ لگا ہوا ہے۔ آپ جا کے اس وقت کسی بھی جگہ آپ کسی سے بھی پوچھ لیجیے، سر آپ پہلے تو اس کو کلیئر کر لیں کہ جو مین روڈوں پہ جو کے ایم سی کے کرنے والے جو روڈ ہیں، بنانے والے روڈ ہیں، اور ٹاؤن کے جو روڈ ہیں آپ وہ دیکھ لیں۔ جو ہمارے روڈ ہیں جو بلدیہ کے کرنے والے بنانے کے ہیں وہ آپ ان کو دیکھ لیں، وہ کس حال میں ہیں۔ اور اگر آپ ٹاؤنوں میں جائیں گے تو آپ ٹاؤنوں کو چیک کر لیں، جو پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ٹاؤن ہیں آپ ادھر سروے کریں، اور جو پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں نہیں ہیں، جو جماعت کے ہاتھ میں ہوں یا پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہوں، آپ اس کو جا کے چیک کر لیں۔ اگر آپ کو فرق نظر نہ آئے تو آپ بتائیے گا۔